السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کس بات کا انتظار ہے۔ زیادہ تر ویوز ان لوگوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مطلب کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو میرا وائس اوور پسند آتا ہے اور ناولز بھی اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اچھے کمنٹس بھی کیا کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگوں نے ناول سٹارٹ کیا ہوا تھا انتہائی عشق دا اٹیلین ڈیول، تو آج اس کی ہے ایپیسوڈ نمبر 11۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی میں نے اس پہ وائس اوور کیا ہے، تو اسی طرح آپ لوگ اپنے فیوریٹ ناولز بتاتے رہیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کے فیوریٹ ناولز پہ وائس اوور کروں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ نمبر 11 ہے، سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ جہانگیر مسکراتا ہے تو حیا شرما جاتی ہے۔ حیا اپنی آنکھوں کو بند کیے گہری سانس لیے دوبارہ نظریں اٹھا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا اور بھوک نہیں ہے مجھے۔ حیا کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو جہانگیر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھے خود میں قید کر لیتا ہے۔ بھوک تو تمہیں لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، تمہیں زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہو جاؤ۔ جہانگیر حیا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے بھی کہہ دیا ہے جہانگیر کہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ انہی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں جو آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی ہیں، حیا چڑھتے ہوئے کہتی ہے اور جہانگیر سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اوہ، تو میری جنگلی بیوی کو جلن ہو رہی ہے ان لڑکیوں سے، جہانگیر حیا کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے۔ جی نہیں، غلط فہمی ہے آپ کی، مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، حیا کہہ کر جانے لگتی ہے۔ جتنا زور لگا کر وہ خود کو اس سے دور کرتی ہے، جہانگیر اتنے میں ہی اس کے قریب آ جاتا ہے۔ جہانگیر حیا کو زور سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا کا سر جا کر سیدھا جہانگیر کی ٹھوڑی پر لگتا ہے، اسی جگہ پر جہاں اسے چوٹ لگی ہوئی تھی۔ حیا درد میں جلدی سے جہانگیر کے سینے پر ہلکا ہلکا تھپڑ مار کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر مسکرا اٹھا اور حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو تم خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ جہانگیر حیا کی چوٹ پر ہلکی ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ مجھے درد دیکھ کر ہنس رہے ہیں؟ حیا اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر فوراً سے اپنی ہنسی دبا دیتا ہے اور ہونٹوں کو بھینچ لیتا ہے۔ نہیں تو میں اپنی جان کو درد دے کر ہنس سکتا ہوں کیا؟ تمہیں درد ہوتا ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے، جہانگیر حیا کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ چیپ فلمیں دیکھ کر یہ گھٹیا ڈائلاگ مت مارے مجھے آپ، حیا غصے میں کہتی ہے۔ میری محبت تمہیں گھٹیا لگ رہی ہے؟ جہانگیر افسردگی سے پوچھتا ہے۔ حیا اس کی بات پر خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے جس کے رنگ سے اڑ گئے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور یہ آپ ایسا منہ کیوں بنا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کا دل توڑ دیا ہو؟ دل تو توڑا ہے تم نے میرا۔ جہانگیر تھوڑا مایوس سا ہو گیا تھا۔ حیا کو اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ مطلب اب آپ مجھے کھانے پر نہیں لے کے جائیں گے؟ حیا کی بات پر جہانگیر نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ جہانگیر تجسس سے پوچھتا ہے۔ تو نہیں چلوں؟ حیا جواباً اس سے ہی سوال کرتی ہے۔ اگر مجھے نہیں لگی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہ چلتی، لیکن حیا کہتے ہوئے رک جاتی ہے۔ لیکن کیا؟ جہانگیر اس کی ادھوری بات کو سننا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی کوئی آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ حیا مایوس سا چہرہ بنا کر کہتی ہے، تو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حیا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جہانگیر اسے یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا جواباً نظریں جھکا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں بھی اپنا کام ختم کر لوں، پھر چلتے ہیں، جہانگیر کہتا ہوا ہنستے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ تو محبت ہو گئی ہے انہیں مجھ سے، حیا کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگ جاتی ہے اور اپنے لیے کپڑے نکال کر سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔
جہانگیر نیچے بنش کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ حیا سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی شارٹ کرتی پہنی ہوئی تھی جس پر مہرون رنگ کا کام ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سفید رنگ کا فلیپر اور پیروں میں مہرون رنگ کی تھوڑی سی سول والی سینڈل پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اپنے کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اتر رہی تھی۔ حیا کو اترتا دیکھ کر جہانگیر کی سرسری سی نظر پڑتی ہے۔ وہ جلدی سے نظریں ہٹا لیتا ہے، پھر اچانک سے دوبارہ حیا کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ حیا کو سفید رنگ کے لباس میں ہی دیکھا تھا جب اسے وہ پسند آئی تھی۔ آج پھر وہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور سمپل سی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیا کے نیچے اترتے ہوئے بنش کو جہانگیر وہاں سے بھیج دیتا ہے اور خود حیا کی طرف دیکھتے ہوئے چلتا ہوا آتا ہے۔ حیا بھی آخری سیڑھی پر پہنچی ہے تو جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو کالے رنگ کے لباس میں ملبوس حیا کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ حیا اس کی طرف دیکھتی ہے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتی ہے۔ چلیں؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے۔ حیا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جہانگیر اپنے کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لے کر گیا، آج وہ حیا کے ساتھ اکیلے ہی وقت گزارنا چاہتا تھا۔ حویلی سے نکل کر دونوں سیدھا گاڑی میں جا بیٹھتے ہیں اور جہانگیر گاڑی چلا کر ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ کا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حیا پورے رستے کھڑکی کھول کر باہر دیکھتی رہتی ہے۔ حیا پورے رستے ایک بار بھی جہانگیر کی طرف نہیں دیکھتی ہے اور جہانگیر کی پورے رستے نظر کبھی رستے پر تو کبھی حیا پر ہوتی ہے۔ ریسٹورنٹ پہنچنے کے بعد گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے جہانگیر اپنی طرف سے گاڑی سے اترتا ہے اور حیا اپنی طرف سے گاڑی سے اتر کر جہانگیر حیا کی طرف آتا ہے اور دونوں ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ حیا اپنی چاروں طرف دیکھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھتی ہے اور جہانگیر اس کی ٹمٹماتی ہوئی نظروں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دونوں اندر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور پورا ریسٹورنٹ خالی پڑا تھا۔ حیا شوق نظروں سے پہلے ریسٹورنٹ کو دیکھتی ہے اور پھر جہانگیر کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اس نے ہی کیا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے جہانگیر کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ حیا اور جہانگیر دونوں سیکنڈ فلور پر جا کر شیشے کی ایک بڑی سی دیوار کے سامنے جا بیٹھتے ہیں۔ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا چاروں طرف پرسکون ماحول تھا۔ حیا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھتی ہے جو اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ حیا اپنی بڑی بڑی آنکھیں کیے اس سے کیے ہوئے اشاروں میں پوچھتی ہے، تمہیں ہریالی پسند ہے؟ جہانگیر تھوڑا آگے کی طرف جھک کر ہاتھوں سے چاہ طرف اشارہ کرتے ہوئے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا بھی پہلے باہر کی طرف دیکھتی ہے اور پھر ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ جواب پھر سے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ بس ایسے ہی، جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے۔ حیا بھی مزید کچھ نہیں پوچھتی اور دوبارہ باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کا باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے کا دل کر رہا تھا۔ اتنے میں ریسٹورنٹ کا شیف خود وہاں آ کر آرڈر لینے کے لیے آتا ہے۔ ایسے مت دیکھو اسے ورنہ مجھے اسے بھی مارنا پڑے گا۔ حیا اس شیف کی طرف اچانک سے پکڑ کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو جہانگیر سخت لہجے میں کہتا ہے۔ اس کی بات پر حیا جلدی سے اپنی نظریں اس سے ہٹا لیتی ہے اور جہانگیر کو گھور کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ شیف ان کو کارڈ پکڑاتا ہے اور خود کچھ قدم دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کھاؤ گی؟ جہانگیر کارڈ پر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ کا گوشت، حیا منہ بناتے ہوئے آہستہ سی آواز میں کہتی ہے اور جہانگیر اس کی بات سن لیتا ہے۔ کیا پیو گی؟ جہانگیر اب حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ آپ کا خون۔ حیا کو اب باہر کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے اسی طرح بیٹھے ہوئے کہتی ہے، میری جان یہ ساری رومانٹک باتیں مجھے کھانے کی باتیں گھر جا کر رات کو کرنا، پھر میں تمہیں سب کھلاؤں گا، اپنا گوشت اور اپنا خون بھی پلاؤں گا۔ جہانگیر حیا کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو حیا ایک نظر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اپنی نظریں جھکائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اب بتاؤ اس میں دیکھ کر کیا کھاؤ گی؟ جہانگیر کارڈ حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے کیا پتا یہاں کیا اچھا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ منگوا لے، میں کھا لوں گی۔ حیا ٹیبل پر سر ٹکاتی ہوئی جہانگیر کی طرف واپس بڑھا دیتی ہے۔ جہانگیر اس میں دیکھتے ہوئے کھانے کا آرڈر دینے لگتا ہے۔ کچھ ہی پلوں میں کھانا آ جاتا ہے۔ حیا کھانے کی طرف دیکھ کر گندا سا منہ بناتی ہے، اسے اٹیلین کھانا بالکل پسند نہیں تھا۔
اس کا دل تو پاکستانی کڑھائی گوشت، اچار گوشت بریانی کھانے کو کر رہا تھا۔ اس نے بنائی بھی تھی اس دن، پر اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ حیا کا گندا سا منہ دیکھ کر جہانگیر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف، ایک تو مجھے اتنی ساری بھوک لگی ہوئی ہے، میرے سامنے کھانا آیا بھی تو کیسا؟ حیا ویسے ہی گندی سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر بامشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر حیا نے اسے غصے میں ہنستے ہوئے دیکھ لیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ حیا، کھانا ٹرائی تو کرو، اچھا ہے، پسند آئے گا تمہیں، جہانگیر اسے انسسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر، جس کی شکل ہی اچھی نہیں ہے وہ کھانے میں کیسے مزیدار ہو سکتا ہے؟ حیا افسردگی سے کہتی ہے۔ شکل تو تمہیں میری بھی نہیں پسند ہے، پر یقین مانو کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوں، جہانگیر اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے کہتا ہے۔ تو حیا اس کی بات پر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور اوپر چپ چاپ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ حیا جب کھانے لگتی ہے تو اسے وہ پسند آتا ہے۔ حیا ایک نظر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور پھر مزے سے کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کچھ ہی نوالے کھاتا ہے۔ حیا کی پلیٹ خالی ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنا کھانا بھی اس کی پلیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ حیا کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ جہانگیر کا کھانا بھی کھا چکی تھی۔ کھانا کھا کر حیا کرسی سے اپنی پشت ٹکائے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگاتی ہے اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پانی کا پی جاتی ہے۔ پانی پی کر زور سے گلاس ٹیبل پر رکھتی ہے اور پھر جہانگیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ اور کھانا ہے؟ جہانگیر اس سے پیار سے پوچھتا ہے۔ چاکلیٹ کیک، حیا اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر شیف کو بلاتا ہے اور اسے ایک چاکلیٹ کیک لانے کو بولتا ہے۔ حیا تجسس سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور شیف کے جانے کے بعد جہانگیر کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھتی ہے، سنیں؟ حیا دھیمے لہجے میں اسے پکارتی ہے۔ کہیں؟ جہانگیر بھی اسی لہجے میں جواب دیتا ہے۔ کیا اس ریسٹورنٹ کا بجٹ خراب ہے جو انہوں نے کوئی ویٹر نہیں رکھا ہوا ہے؟ حیا ہلکی سی آواز میں کہتی ہے کہ کہیں وہ اس کی باتیں نہ سن لیں۔ حیا جہانگیر کی طرف جھک کر اس سے پوچھتی ہے، نہیں تو ان کا بجٹ بہت اچھا ہے، یہ یہاں کے مالک کا پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی اور کھانا کھانے نہیں آتا۔ جہانگیر بھی سرگوشی نما انداز میں جواب دیتا ہے۔ حیا اس کی بات سن کر واپس پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا لیتی ہے۔ اسے جہانگیر کی بات سمجھ نہیں آتی اور پھر دوبارہ اسی انداز میں اس سے پوچھتی ہے، تو یہاں کے مالک نے آپ کو کیسے یہاں آنے دیا اگر یہ ان کا پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہے؟ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے پوچھتی ہے اور پوچھتے پوچھتے خود ہی خاموش ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی آنکھیں کیے جہانگیر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جو میں سوچ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے؟ حیا اپنی آنکھوں کو بڑا بڑا کیے ہوئے جہانگیر سے پوچھتی ہے۔ حیا میری جان، جو تم سوچ رہی ہو وہ سچ ہے، جہانگیر مسکراتے ہوئے حیا کو جواب دیتا ہے اور حیا شاک نظروں سے اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آپ اتنے امیر ہیں کیا جو اپنے لیے پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہی بنا لیا ہے؟ حیا تجسس سے جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ ہاں، تمہارا شوہر اتنا امیر ہے کہ وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، جہانگیر حیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ اتنے میں حیا کے لیے چاکلیٹ کیک بھی آ جاتا ہے۔ شیف حیا کے سامنے کیک کی پلیٹ رکھتا ہے۔ حیا وہ پلیٹ پکڑتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ شکریہ آپ کا بھائی، حیا کہہ کر جلدی سے کیک کھانے لگ جاتی ہے۔ حیا کی شکل دیکھ کر جہانگیر کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور جہانگیر اب کی بار کھل کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر حیا گھورتے ہوئے اس کو دیکھتی ہے اور اپنا منہ دوسری طرف کیے کیک کھانے لگ جاتی ہے۔ حیا کیک کھا ہی رہی ہوتی ہے کہ جہانگیر کے موبائل پر بار بار بنش کی کال آنے لگ جاتی ہے، جسے وہ 2-3 بار تو اگنور کرتا ہے، پر ایک بار اور کال آنے پر اس کی کال اٹھا لیتا ہے اور حیا سے دور جا کر فون پر بات کرنے لگ جاتا ہے۔ فون پر بات کرتے ہوئے جہانگیر غصے میں آ جاتا ہے اور حیا کے پاس آ کر اسے چلنے کو کہتا ہے۔ حیا کا کیک بھی ختم ہو چکا تھا، وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ حیا اور جہانگیر جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے کھڑے ہوئے وہاں کے ورکرز انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر ان سب کو اگنور کرتا ہے، پر حیا ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ جہانگیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گاڑی کو پارکنگ سے باہر نکلنے کے لیے چلتا ہے اور حیا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ چلتے چلتے اس کے الٹے پیر میں پہنی ہوئی سینڈل سائڈ سے ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حیا لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے۔ گرتے ہوئے وہ جہانگیر کو آواز لگاتی ہے۔ اس کی آواز سن کر جہانگیر رکتا ہے اور پلٹ کر حیا کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ اور وہیں سے بلند آواز لگا کر اس سے پوچھتا ہے، وہ میری سینڈل ٹوٹ گئی ہے؟ حیا سینڈل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر جو تقریباً گاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا واپس مڑتا ہے اور حیا کے پاس آتا ہے۔ حیا کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آتا ہے اور آ کر سیدھا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکال کر بچھاتا ہے۔ حیا اسے ایسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگ جاتی ہیں۔
آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی ٹیبل کو اس طرح جھکا ہوا دیکھ کر کھلا منہ کے ساتھ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر حیا کا پیر اس کی سینڈل سے نکال کر اپنے رومال پر رکھتا ہے اور اس کی سینڈل کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حیا ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو انہی کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ جہانگیر چھوڑ دیں اسے، آپ اٹھ جائیں، بس دیکھ رہے ہیں لوگ، حیا بوکھلاتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کی سانسیں ایسے دیکھ کر اکھڑنے لگتی ہیں اور جہانگیر کو کبھی بھی اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہانگیر اٹھ جائیں نا پلیز، حیا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں ہو گیا حیا، بس ایک سیکنڈ رکو۔ جہانگیر کا پورا فوکس اس کی سینڈل پر تھا۔ جہانگیر سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ حیا اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ وہی سوچیں گے کہ لڑکی کتنی بہادر ہے، اٹلی کے سب سے بڑے اور خطرناک گنڈے کو کیسے اپنے قدموں میں جھکایا ہوا ہے۔ جہانگیر کہتا ہوا ایک نظر اٹھا کر مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھتا ہے۔ حیا بھی ایسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ آپ کی سمجھ کے لیے اچھا نہیں ہے یوں سرعام میرے قدموں میں سر جھکا کر بیٹھنا۔ حیا اس کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر دشمنوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہے، پر اپنی بیوی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کے پیر میں اسے واپس سینڈل پہنا دیتا ہے اور اس کے پیروں میں بچھا ہوا رومال اٹھا کر فولڈ کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ جہانگیر کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں ننگے پیر بھی چل سکتی تھی جہانگیر، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تم ننگے پیر کبھی نہیں چلو گی، میں تمہیں ننگے پیر چلنے ہی نہیں دوں گا کبھی۔ جہانگیر کی بات پر حیا کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگ جاتی ہیں، پر وہ جہانگیر کو فیل نہیں کرواتی ہے۔ گھر چلیں؟ جہانگیر حیا سے نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ ہم چلیں؟ کہتے ہوئے حیا ہاں میں اپنا سر ہلا دیتی ہے اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جہانگیر اور حیا جیسے ہی حویلی میں پہنچتے ہیں، بنش انہیں آتا ہوا دیکھ کر دوڑتے ہوئے دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ حیا اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے جہانگیر سے، اس لیے وہ اتنی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا اور جہانگیر جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں، حیا بنش کو دیکھ کر سلام کرتی ہے اور اوپر کمرے کی طرف جانے لگتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کو جاتا دیکھ کر اسے نہیں روکتا۔ حیا کے جانے کے بعد کچھ پل بعد وہ دونوں بھی اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ آفس میں جاتے ہی بنش جہانگیر کو ساری بات بتانے لگتی ہے، اسی آدمی کے بارے میں جو ان پر حملہ کروا رہا تھا۔ جہانگیر اور بنش کو سارا دن آفس میں لگ جاتا ہے، ان کی معلومات اکٹھی کر کے اسے پکڑنے کا پلان بناتے ہیں۔ اتنے میں حیا نہ جانے کتنی بار جہانگیر کے آفس کے چکر بھی کاٹ چکی تھی، پر اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بنش، تم کل کی ٹکٹس بک کراؤ، ہم لوگ کل ہی چائنا جائیں گے۔ اور حیا؟ بنش جہانگیر سے پوچھتی ہے۔ حیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ جہانگیر بنش کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ بنش سے اس لہجے میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے اسے بھی حیا کا نام لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حیا ہمت کر کے جہانگیر کے آفس کے دروازے پر جاتی ہے، دستک دینے والی ہوتی ہے کہ اندر سے آنے والی آوازوں میں اپنا نام سن کر وہ رک جاتی ہے اور دروازے پر دستک نہیں دیتی ہے اور باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ پر ڈیول، اگر ہم اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے یہاں کوئی کام کریٹ نہ کرتے، اور اگر وہ بھاگ گئی تو؟ بنش جہانگیر کے تھوڑا پاس آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا بات مکمل بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پر بنش وہاں بھی تو خطرہ ہے، حیا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا خود کی وجہ سے دوبارہ۔ جہانگیر بنش سے دور ہو کر صوفے پر کوٹ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر اسے یہاں کوئی خطرہ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ بنش کی بات پر جہانگیر کے جاتے قدم رک گئے تھے۔ وہ رک کر پلٹ کر بنش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تو پھر اس کی ٹکٹ بک کرواؤ، میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جہانگیر کہتے ہوئے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک جاتا ہے اور بنش کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ گڈ۔ جہانگیر کی بنش پر حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ گڈ واٹ؟ بنش حیران آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے۔ تمہاری اردو کافی بہتر ہو گئی ہے، گڈ۔ جہانگیر بنش کی تعریف کرتا ہے اور بند پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ ڈیول پاگل ہو رہا ہے پیار میں، بنش جہانگیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں آتا ہے تو حیا کی طرف دیکھتا ہے جو صوفے پر اپنے پیر لٹکائے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہانگیر کے اندر آتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کمرے کا دروازہ اندر آتے ہوئے بند کر دیتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوٹ اٹھا کر صوفے پر پھینکتا ہے اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ شیشے میں سے حیا کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے اسے کہتا ہے۔ پیکنگ کر لو، کل ہم لوگ چائنا جا رہے ہیں۔ چائنا؟ خیریت؟ حیا بھی اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کرتی ہے۔
ہاں میرا تھوڑا سا کام ہے اس لیے جانا ہے۔ حیا جہانگیر کی بات بیچ میں کاٹ کر خود بول پڑتی ہے، تو آپ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حیا کہتے ہوئے اپنے دونوں پیر صوفے کے اوپر رکھ لیتی ہے۔ جانا پڑے گا تمہیں میرے ساتھ حیا، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کیوں، آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کے جانے کے بعد یہاں سے بھاگ جاؤں گی؟ حیا تلخ لہجے میں پوچھتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور اس کی طرف چلتے ہوئے آتا ہے اور ایک ہاتھ صوفے پر رکھے ہوئے حیا کی طرف جھکتا ہے۔ حیا اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر صوفے کی بیک سے اپنی پشت لگا لیتی ہے۔ مجھے یقین ہے حیا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، جہانگیر دوسرے ہاتھ سے حیا کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھ پر یقین مت کریں، میں بہت بری ہوں، بری طرح توڑ دوں گی۔ حیا صاف صاف لفظوں میں کہتی ہے، نہیں، تم نہیں توڑو گی کبھی بھی، نہ مجھے اور نہ ہی میری یقین کو، اس بات پر مجھے بے حد یقین ہے، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ جہانگیر واش روم میں فریش ہونے کے لیے گیا ہوا تھا۔ حیا پہلے سے ہی اپنے رات والے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ حیا اپنے دونوں پیر صوفے پر رکھے ہوئے اپنے موبائل میں گیم کھیل رہی تھی۔ وہیں لیٹے ہوئے باتھ روم کے دروازہ کھلنے کی آواز پر حیا جلدی سے اپنا فون تکیے کے نیچے رکھ دیتی ہے اور آنکھیں بند کیے سونے کا ناٹک کرنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر واش روم سے نکل کر حیا کو حیران کن نظروں سے دیکھتا ہے، پھر اس کے پاس جا کر بنا کچھ بولے، بنا ہی اپنی باہوں میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حیا کو اٹھا پاتا اس سے پہلے حیا خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ حیا اپنے بالوں کو منہ پر سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ جہانگیر اپنا ایک ہاتھ کمر میں رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تو اور کہاں سوؤں؟ یہاں پر ہی سوؤں گی، حیا کہتے ہوئے ایک بار پھر لیٹنے لگتی ہے۔ اسے لیٹا ہوا دیکھ کر جہانگیر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ کچھ کر پاتا حیا خود ہی دوبارہ صحیح ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ چلو شرافت سے بیڈ پر، جہانگیر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ میرے پاس شرافت بھائی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بیڈ پر نہیں جا سکتی ہوں، حیا ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے کہتی ہے۔ سنیں، لائٹ بند کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، حیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ تو جہانگیر اسے غصے میں گھورتا ہے۔ خود سے بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ ورنہ میں لے گیا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، جہانگیر دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ حیا اپنے کمبل کو لات مار کر اٹھتے ہوئے صوفے پر کھڑے ہو کر غصے میں اپنے ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم شرافت سے مان جایا کرو میری بات، نہیں تو دھمکی میں تمہیں بڑی شرافتیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اب تو آپ ایک کام کریں، اپنے ساتھ اسی شرافت کو لے کر سو جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں سونے والی، ہرگز نہیں۔ شرافت کے ساتھ میں پھر کبھی سو جاؤں گا؟ میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا، اترو نیچے صوفے سے۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ حیا اس کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی بھاگ کر دوسرے صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ نہیں سونا ہے، حیا دو ٹوک لہجے میں کہہ کر پھونک مار کر اپنی آنکھوں سے بال ہٹاتی ہے۔ ایسی بات ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں، میرے پاس نہیں سوتی، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف لپکتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ حیا وہاں سے پھر بھاگ کر جاتی ہے، وہ بیڈ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حیا کی طرف چلتے ہوئے آتا ہے۔ حیا ادھر ادھر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے پر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب کہاں بھاگو گی میری جان، تم نے خود کو خود ہی قید کر لیا ہے میرے پاس آنے کے لیے، پھنس گئی میں، حیا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اسے پاس آتا دیکھ کر اس کی سانسیں تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کر بیڈ پر جانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے پہلے ہی جہانگیر اسے کمر سے پکڑ کر دیوار سے پن کر دیتا ہے۔ حیا اسے اتنا قریب محسوس کر کے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اپنی سانسوں کو روک لیتی ہے۔ سانس لے لو حیا، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بیوہ ہو جاؤں گا، جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ تو حیا اس کی بات پر جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں سیدھا جہانگیر کی آنکھوں سے جا ٹکراتی ہیں۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور حیا اپنے راہ فرار کے سارے راستے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ اتنا دور کیوں بھاگتی ہو مجھ سے، جانتی نہیں ہو کیا تمہاری آخری منزل میں ہی ہوں، جہاں بھی چلی جاؤ لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتا ہے اور وہاں اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ حیا اس کے لبوں کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیتی ہے اور ڈری ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ایک چھوٹی سی ناکام کوشش کرتی ہے۔ ایسے گھبراؤ گی تو میں واقعی کچھ کر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ، میری آنکھوں میں دیکھو۔ جہانگیر اپنا ہاتھ رکھ کر مزید حیا کے قریب آتا ہے۔ حیا اس کے قریب آنے پر اپنے قدم مزید پیچھے کی طرف بڑھاتی ہے، پر جہانگیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے جا لگاتا ہے۔ ایسے ڈرتے نہیں ہیں، شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں جس کے قریب آنے پر تم اتنا ڈر جاتی ہو۔
محرم ہوں میں تمہارا، میری جان، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر حیا کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر پیار سے کہتا ہے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ جب جب میرے قریب آنے پر تم ایسے اپنی نظریں جھکا لیتی ہو، یقین مانو تم سے محبت نہیں عشق ہونے لگتا ہے مجھے۔ یہ سوچ سوچ میں خون بڑھنے لگتا ہے۔ جو لڑکی کسی سے نہیں ڈرتی وہ میرے صرف نزدیک آنے پر ہی ڈر کر پلکیں جھکا لیتی ہے۔ حیا اس کی بات پر نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کرتی ہے پر نہیں دیکھ پاتی ہے۔ جہانگیر چھوڑیں۔ حیا بامشکل بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں، میرا بس چلے تو میں تمہیں خود میں قید کر لوں۔ جہانگیر کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہے۔ وہ کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی حیا نے اپنا منہ موڑ لیا۔ جہانگیر اس کے رخ موڑنے پر مسکرا دیتا ہے اور حیا کی گردن پر ایک بار جھک کر اپنا لمس وہاں چھوڑتا ہے۔ حیا اسے محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ جہانگیر دور ہٹیں۔ حیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں میری جان، آج نہیں ہٹ سکتا، قطع نہیں، جہانگیر نے کہہ کر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگلیوں میں قید کر کے اس کی کمر سے جا لگا۔ حیا اس کے ارادے جان کر اس سے دور ہونا چاہتی تھی پر جہانگیر اس کے دور جانے پر مزید خود کے قریب کر لیتا ہے۔ جہانگیر میں نے کہا تھا آپ سے کہ میری قریب مت آیا کریں۔ حیا اب اس کی قید میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اور میں نے کہا تھا تم سے حیا، تم مجھ سے جتنا دور جانے کی کوشش کرو گی میں تمہیں اتنا ہی خود کے نزدیک کروں گا۔ جہانگیر دیکھیں، حیا کہہ ہی رہی تھی کہ جہانگیر بیچ میں بول پڑا۔ جہانگیر کی نظریں حیا کے ہونٹوں پر جا رکی تھی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں کب سے، پر دیکھ دیکھ کے صرف میری طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ جہانگیر اب حیا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا ہے۔ دیکھیں، چھوڑیں مجھے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ حیا ڈری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، حق ہے تم پر میرا۔ تمہیں میری محبت کو زبردستی کا نام نہیں دے سکتی۔ مکمل اختیار ہے میرا تم پر، فکر مت کرو، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کروں گا۔ جب تم مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دو گی تب ہی میں کچھ کروں گا۔ کہتا ہوا پہلے اس کے ہاتھ کو آزاد کرتا ہے، پھر اس کی کمر سے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے۔ حیا کو لگتا ہے وہ اسے آزاد کرنے والا ہے پر جہانگیر اسے آزاد نہیں کرتا۔ اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر لے جا کر لٹا دیتا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں مجھے؟ حیا خود کو اس کی باہوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ میں نے تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر نہ کچھ کرنا ہے نہ کہا ہے، پر اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میں قریب بھی آؤں گا اور اپنی محبت کے چھوٹے چھوٹے سے تحفے بھی دوں گا میں تمہیں۔ کہتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے سلانے لگتا ہے۔ حیا اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی نہیں ہے بلکہ رونے لگ جاتی ہے۔ اسے سلاتے سلاتے جہانگیر خود ہی سو جاتا ہے۔ حیا کافی دیر تو ویسے ہی لیٹی رہتی ہے، پھر اپنے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے جو پرسکون حیا کو اپنے سینے سے لگائے سویا ہوا تھا۔ حیا پہلے تو اٹھ کر اس سے دور جانے کا سوچتی ہے پر پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ آج حیا کی آنکھ پہلے کھل گئی۔ پوری رات ایک ہی کروٹ سو کر اس کے کندھے میں درد ہونے لگتا ہے۔ حیا اٹھ کر خود کو جہانگیر کی باہوں سے آزاد کرواتی ہے اور سیدھا ڈریسنگ روم سے اپنے لیے کپڑے لے کر واش روم میں فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ حیا فریش ہو کر باہر نکلتی ہے، بالوں میں ٹاول باندھے پہلے دروازے سے جھانک کر دیکھتی ہے کہ جہانگیر اٹھا تو نہیں۔ اسے سویا ہوا دیکھ کر حیا باہر نکل کر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ اپنے بالوں سے ٹاول نکالے ان میں سے پانی نکالنے لگتی ہے تو اس کے کندھے میں درد کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ حیا درد کی وجہ سے آنکھیں بند کرے اپنے کندھے پر ہلکا ہلکا سا مکہ مارنے لگ جاتی ہے۔ آنکھیں کھولتے ہی تو جہانگیر اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر حیا کو اپنے باہوں میں کیے نیند کی غنودگی میں اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا شیشے میں اس کی طرف دیکھتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے، میں نے سوچا تھا جہانگیر جب تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو میں تمہارا دل توڑ کر اپنا نقصان پورا کروں گی، تمہیں بھی اس اذیت سے گزاروں گی جس سے میں گزری ہوں۔ ہر زور تمہیں ہر روز اپنے سامنے دیکھ کر مجھے جو تم نے انکل کے ساتھ کیا یہ سوچ سوچ کر بہت غصہ آتا ہے، پر تمہاری یہ محبت مجھے کمزور کر رہی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ میں تمہارا دل توڑ کر اسے ٹکڑوں میں بکھیرنا چاہتی ہوں، پر یہ سوچ کر ہی مجھے میرا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں پھر بھی مجھے کیوں برا لگتا ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے حیا اپنا بدلہ نہیں بھولے گی۔ تم میرے انکل کی موت کا بدلہ
لے کر رہوں گی۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ اس دنیا میں صرف تم بہادر نہیں ہو اور پاکستان کے لوگ کمزور نہیں ہیں۔ تم نے مجھے سر سے پیر تک بدل دیا ہے، اب میری باری ہے، تمہیں بدل کر وہ بنا دوں گی جو تم کبھی نہیں بننا چاہو گے۔ حیا شیشے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی پلکیں گرا لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کے کندھے سے اس کے گیلے بالوں کو ہٹا کر وہاں پر دوبارہ اپنا سر ٹکا لیتا ہے اور شیشے سے اس کے چہرے پر گیلی لٹیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے لیے تیار ہو رہی ہو؟ جہانگیر کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ نہیں تو، حیا مختصر سا جواب دیتی ہے اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے ہوئے اسٹول پر جا بیٹھتی ہے۔ جہانگیر اپنے ہاتھ دونوں اپنے کمر سے باندھ کر حیا کے پاس آتا ہے۔ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ جہانگیر حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنے چہرے سے پانی صاف کر رہی تھی جو لٹوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھا۔ تیار ہوں، بس ابھی پیکنگ کرنے لگی ہوں، حیا کہہ کر اٹھ جاتی ہے اور سیدھا ڈریسنگ روم میں جا کر اپنا سوٹ کیس نکال کر پیکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جہانگیر بھی ایک نظر حیا کو دیکھتا ہے، پھر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے۔ ٹائم دیکھ کر واش روم میں چلا جاتا ہے فریش ہونے کے لیے۔ جب تک وہ باہر آتا ہے، حیا اپنی پیکنگ کر چکی تھی، جہانگیر کا انتظار کر رہی تھی۔ جہانگیر اس کے پاس چلتا ہوا آتا ہے اور اس کے سامنے پڑے 2 سوٹ کیس دیکھتا ہے۔ دونوں میں ہی حیا اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ پیکنگ ہو گئی؟ جہانگیر کو لگتا ہے کہ دونوں بیگ میں اس کے اور حیا کے کپڑے ہیں۔ جی میری ہو گئی ہے، آپ بتائیں آپ کے کون سے کپڑے رکھنے ہیں؟ جہانگیر اس کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ حیا بھی اس کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر لیتی ہے۔ دونوں میں تمہارے کپڑے ہیں؟ جہانگیر بیگ کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جی ان میں میرے کپڑے ہیں، حیا جواب دیتی ہے تو جہانگیر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کے کون سے کپڑے رکھنے ہیں؟ جو تمہیں ٹھیک لگے تم وہ رکھ لو۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے میں خود رکھ دیتی ہوں۔ حیا کہہ کر جلدی سے مڑتی ہے اور جہانگیر کی پیکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جہانگیر حیا کو کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور جاتے جاتے حیا کو ناشتے کا کہہ کر جاتا ہے۔ آج ڈائننگ ٹیبل پر جہانگیر، حیا اور بنش تینوں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ حیا کی نظر بار بار شعیب کو دیکھ رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ جہانگیر جوس کا گلاس لبوں کو لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ شعیب بھائی کہاں ہیں؟ حیا جواباً سوال کرتی ہے تو بنش وہاں سے اٹھ کر چل جاتی ہے۔ بنش آ کر اپنی پیکنگ شروع کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ چھٹی پر ہے، جہانگیر نظریں چراتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کو اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ ان کے بغیر جائیں گے؟ جب حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ہاں، جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ حیا کو جہانگیر کے لہجے میں کچھ الگ سا محسوس ہوتا ہے، پر وہ اس سے مزید کچھ نہیں پوچھتی ہے۔ جہانگیر جاتے جاتے رک کر جاتا ہے اور حیا کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے کپڑے میرے آفس میں بھیج دینا اور تم بھی تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے بعد ہمیں نکلنا ہے۔ حیا جواباً سر ہلا دیتی ہے اور خود بھی کھانا چھوڑ کر کمرے کی طرف جاتی ہے۔ جہانگیر کے کپڑے پہنچا دیتی ہے اس کے آفس روم میں اور خود تیار ہونے لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جہانگیر تیار ہو کر بنش کے ساتھ ہال میں موجود تھا۔ جہانگیر کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی حیا کو دیکھ کر وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ حیا بھی آج جہانگیر کی طرف بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ جہانگیر اسے حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پہلے کبھی ایسے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بنش بھی حیا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پر حیا کو ان کی حیرانگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ حیا کو نیچے آتا دیکھ کر جہانگیر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتا ہے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، یہاں کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ جہانگیر کا لہجہ تلخ تھا، کیونکہ میں ایسے کپڑے ہی پہنتی ہوں۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہتی ہے، پر میری بیوی ایسے کپڑے نہیں پہنے گی، مجھے نہیں پسند۔ جہانگیر حیا کی بازوؤں کو اپنے گرفت میں لیتا ہوا کہتا ہے، مجھے بھی آپ جیسا انسان نہیں پسند، میں بھی چاہتی ہوں آپ کسی کی جان نہ لیں اور ایک عام انسان بن کر رہیں۔ مان لیں گے آپ میری بات؟ آپ یہ سب چھوڑ دیں، میں ایسے کپڑے پہننا چھوڑ دوں گی۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو مجھے بھی اب یہ چھوڑنے کا مت کہیے گا، حیا کہہ کر بنش کی طرف بڑھ کر اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جہانگیر کو حیا ایسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا اور حیا کو مزہ آ رہا تھا اسے غصے میں دیکھ کر۔ حیا جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر جہانگیر کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو غصے میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر اور حیا ایک گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بنش گارڈز کے ساتھ دوسری گاڑی میں سوار ہوتی ہے۔ پورے راستے دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ حیا اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے
جہانگیر ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ سب لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے اور فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے۔ جہانگیر کے پاس پرائیویٹ جیٹ تھا پر وہ لوگ اس میں نہیں جاتے ہیں۔ پورے راستے حیا کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ شعیب جہانگیر کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی جہانگیر کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں پر بھی۔ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا، سب لوگ فلائٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہانگیر اور حیا فرسٹ کلاس میں بیٹھے تھے، بینش اور کچھ خاص آدمی اکانومی کلاس میں سوار تھے۔ حیا فلائٹ میں جاتے ہی سو جاتی ہے اور جہانگیر خاموشی سے کبھی اسے سوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کبھی اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے حیا کو ان کپڑوں میں دیکھنا پسند تھا، اسے یوں دیکھنا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیا سے کہہ بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا سفر ختم ہوا۔ جہانگیر فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں، وہ وہاں گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ حیا اتنی ساری گاڑیاں دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے اور جہانگیر کے پیچھے پیچھے چل کر اس کے ساتھ ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور بنش ان کے پیچھے پیچھے دوسری گاڑی میں۔ وہاں پر کسی ہوٹل میں نہیں جاتے ہیں پر جہانگیر کے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے جاتے ہیں۔ حیا حیرانگی سے پورے راستے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے آ رہی تھی اور جہانگیر پورے راستے اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ یہ بات حیا محسوس کر رہی تھی پر فیل نہیں کروا رہی تھی۔ سب لوگ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ گیسٹ ہاؤس بہت ہی زیادہ خوبصورت سفید رنگ میں ملبوس تھا، آس پاس ہریالی ہی ہریالی تھی اور چاروں طرف ہی گارڈ بلیک کلر کے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہاتھوں میں گنز پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ حیا یہ سب دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اندازہ ہو رہا تھا پر کوئی بھی بات کلیئر نہیں تھی۔ حیا وہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ آج اتنے وقت بعد وہ کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ حیا کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ حیا جہانگیر کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے پر اس کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی اپنی گردن موڑ لیتا ہے۔ حیا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے اور اسے دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنا چہرے سے مسکراہٹ غائب کر لیتی ہے۔ حیا جہانگیر کو اندر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر حیا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ گیسٹ ہاؤس زیادہ بڑا نہیں تھا پر دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف کی ہریالی یہاں پر چار چاند لگاتی تھی۔ اگر جہانگیر اس جگہ پر پہلے بھی آیا ہوتا تو آج یہاں ہریالی نہیں ہوتی۔ جہانگیر نے چائنا آنے سے پہلے یہ جگہ خریدی تھی، اسے ہوٹلوں میں رہنا پسند نہیں تھا۔ حیا جہانگیر کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کمرے میں جا پہنچتی ہے۔ حیا چل تو جہانگیر کے پیچھے رہی تھی پر اس کی نظریں آس پاس کی چیزوں اور لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ حیا جہانگیر کے پیچھے چل رہی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی کمرے کے دروازے پر جا رکتا ہے، اسے کھولنے کے لیے حیا دوسری طرف دیکھتے ہوئے چلتی ہوئی آتی ہے اور سیدھا جہانگیر کی کمر پر جا لگتی ہے۔ جہانگیر حیا کو ایک نظر گھور کر دیکھتا ہے اور دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جہانگیر اندر جاتا ہے اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیتا ہے اور خود بھی صوفے سے اپنی پشت ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف آتی ہے۔ جہانگیر کو ایسے بیٹھا دیکھ کر اپنا کوٹ بھی اتار کر بیڈ پر رکھتی ہے۔ خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جہانگیر کے سرہانے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ حیا کے سوال پر جہانگیر آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر اس کے کپڑوں کی طرف۔ حیا اس کی نظریں اپنے کپڑوں پر محسوس کرتے ہوئے ایک گہری سانس لیتی ہے۔ آپ کو میں ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر برابر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میں تم سے ناراض تھا سارا دن، جہانگیر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ میں جانتی ہوں، حیا اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تو تمہیں مجھے منانا نہیں چاہیے تھا، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے باندھے ہوئے۔ آپ غلط بات پر مجھ سے ناراض ہوں گے تو میں آپ کو نہیں مناؤں گی، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کون سی غلط بات کی تم بات کر رہی ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ مجھ سے میرے کپڑوں کو لے کے ناراض ہوئے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، حیا بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے کپڑوں کی وجہ سے تم سے ناراض ہوں؟ جہانگیر کی بات پر حیا بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تو کیا یہ بات نہیں ہے؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا میری جان، تم مجھے ابھی بھی اچھے سے نہیں جان پائی ہو۔ میں تھوڑا ماڈرن ٹائپ کا ڈیول ہوں، دقیانوسی سوچ کا مالک نہیں ہوں میں کہ لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی ہیں۔ تو پھر آپ نے مجھے منع کیوں کیا تھا ایسے کپڑے پہننے سے؟ حیا جہانگیر کی بات کاٹ کر اسے پوچھتی ہے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے پتا تھا کہ تم ہر سوٹ میں کمال کی لگو گی، چاہے تم
ویسٹرن کپڑے پہنو یا دیسی، بس مجھے اس میں زیادہ پسند آتی ہو، کیونکہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم اس سفید رنگ کے جوڑے میں سر پر دوپٹہ لیے ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑے ہوئے بالکل پری لگ رہی تھی، اور میں اس پری کو ایک نظر میں دیکھتے ہی اسے اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور پوری زندگی اس پری کو اس طرح کے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا میں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے بالکل پاس آ گیا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے، لیکن جیسا تمہیں پسند ہے تم ویسے ہی کرنا، جو پہننا چاہتی ہو وہ پہنو، اگر تمہارا دل نہ کرے تو میرے سامنے تمہیں کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، پکا۔ جہانگیر کی بات سن کر حیا اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑواتی ہے اور جہانگیر کی بازو پر زور سے تھپڑ مارتی ہے، اسے بازو پر جہاں چوٹ کی وجہ سے درد تھا۔ جہانگیر حیا کے تھپڑ مارنے پر اپنا بازو پکڑ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ زور سے لگ گیا؟ خون تو نہیں آ رہا ہے؟ دکھائیں مجھے۔ حیا جہانگیر کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہتی ہے۔ جہانگیر ایک نظر اٹھا کر حیا کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ تو ناٹک کر رہے ہیں آپ؟ حیا جہانگیر کی طرف منہ کرتے ہوئے اس کے پیر پر زور سے اپنا پیر مار کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ نوٹنکی کہیں گے، کیسے 2 نمبر ڈیوڈ ہیں آپ، تو شرم نہیں آتی ہے اپنی بیوی کو یوں تنگ کرتے ہوئے؟ اللہ پوچھے گا آپ کو، صبر کریں ذرا۔ حیا غصے میں گھورتی ہوئی کہتی ہے، اور کتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ مجھ سے، دیکھیں سدھر جائیں ورنہ اگر میں پولیس والی بن گئی نا تو آپ کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ حیا اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھتے اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتی ہے، اور میری بیوی اگر میں تم سے گندی گندی باتیں نہیں کروں گا تو کیا وہ باتیں کرنے کے لیے میں دوسری بیوی لے کر آؤں؟ جہانگیر حیا کی انگلی کو پکڑ کر اس کا رخ موڑ کر اس کی کمر اپنے سینے سے لگائے اپنے قید میں لیے ہوئے کہتا ہے۔ لے آئیں دوسری بیوی، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ حیا کے جواب پر جہانگیر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا اپنے آپ کو اس کی قید سے چھڑواتے ہوئے اپنا منہ اس کی طرف کیے ہوئے کہتی ہے، کیا مطلب ہے تمہیں ذرا فرق نہیں پڑے گا اگر میں دوسری شادی کر لوں یا کسی اور لڑکی کو تمہاری سوتن بنا کر لے آؤں؟ جہانگیر حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ شوق سے کر لیں دوسری شادی، اول تو کوئی آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے گا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو لڑکی مل بھی گئی تو بس زیادہ سے زیادہ میں کیا کروں گی، میں نہ آپ کی شراب کی بوتل میں سے شراب نکال کر اس میں تیزاب بھر دوں گی، آپ کی کافی ساری شرابوں کا رنگ تقریباً تیزاب جیسا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر میں وہی شراب کی بوتل آپ کو آپ کی دوسری بیوی کے ساتھ ہونے والی ویڈنگ پہ گفٹ کے طور پر لا کر دوں گی۔ ایک ہی باری میں آپ دونوں ہی نمٹ جائیں گے اور میرا رستہ صاف، نہ رہیں گے آپ اور نہ ہی آئے گی میرے پر کوئی سوتن، بات ختم۔ حیا ہاتھوں کو جاڑتے ہوئے کہتی ہے تو سامنے کھڑے ہوئے جہانگیر کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جہانگیر شوق نظروں سے حیا کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہی ہوتی ہے۔ نہیں، تم مجھے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ جہانگیر میرے ساتھ کبھی ایسا مت کریے گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں، کیا تمہیں یہ شراب کی بوتل میں تیزاب والی بات ضرور کرنی تھی؟ جہانگیر غصے والا منہ بنا کر کہتا ہے، کیا کہا؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر؟ منہ دیکھا ہے آپ نے اپنا؟ آپ کے لیے میں مر ہی نہ جاؤں کبھی، حیا ہنس کر کہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تو جہانگیر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس لے آتا ہے۔